اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کا حفظان صحت پر فلسفہ، ان کے مالجاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت و دانائی سے بھرے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے مجرب المجرب خاص الخاص نسخہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں نے بہت ساری چیزوں پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے حکمہ قدیم کی گہری فکر کے تحت۔ تو اس ویڈیو میں، اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ معدہ غذا کی حالت اور میں مزاجات اربع کے قوی کیسے ہو سکتا ہے، یعنی معدہ غذا کی حالت میں اور مزاجات اربع کے قوی ہونے میں ہم کس طرح اس کو قوی کر سکتے ہیں، طاقتور کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، معدہ اپنی گرمی سے غذا کو پکاتا ہے اور اس کو پتلی یعنی بہنے والی کر دیتا ہے، یعنی معدہ غذا کو پکاتا ہے اور اس کو پتلی یعنی بہنے والی کر دیتا ہے۔ وہ پتلی غذا باریک اور تنگ نالیوں سے گزر کر جگر میں پہنچتی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ، اور یہ تحریر ہے جالینوس کی۔ تو ناظرین کرام، جگر اس کا رنگ سرخ کر کے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اس کو صاف خون بنا کر دل کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور دل ہر عضو کو اس کے حصے کی غذا فراہمی کرتا ہے۔ اس غذا کا ناری حصہ پتے کو ملتا ہے۔ خوراک میں جو گدلی ہے، ارضیت کا اس پر غلبہ ہے، وہ طحال کو ملتا ہے۔ جس حصے میں غذا کی ماہیت ہوتی ہے وہ گردوں کو ملتی ہے۔ گردہ اس کو مثانے کو دیتا ہے، مثانہ اہلیل کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور اہلیل پیشاب کی شکل میں باہر خارج کر دیتا ہے۔ جب گردے کو مائی اجزاء جب گردے کو ملتے ہیں تو گردہ اس میں سے روغنی اجزاء کو جذب کر لیتا ہے۔ معدے میں خوراک کا فضلہ جو ہوتا ہے وہ اس کو آنتوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ غذا کے کچھ فضلے اعضاء میں ایسے ہوتے ہیں جن کو اعضاء جسم کے ظاہری جلد کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اس سے کھال پر بال اور ناخن پیدا ہوتے ہیں۔ معدے کی مثال پتیلی کی ہے کہ وہ آگ پر رکھی ہے، اور جو چیز اس میں ہے وہ آگ کی گرمی سے پک رہی ہے۔ ہر عضو اپنی قوت طبعی سے غذا کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور فضلے کو جو اس میں ہے باہر کی سمت خارج کرتا ہے۔ انسان اور حیوان میں خوراک کو اپنی طرف کھینچ کر جذب کرنے کی طاقت مقناطیسی کے مشابہ ہوتی ہے۔ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس قوت سے جاندار کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی قوت مکڑی کو جالا بننے کی ترکیب دیتی ہے اور شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا ڈنگ بتاتی ہے۔ یہی قوت اونٹ کے پیدا ہونے والے بچے کو ماں کے تھنوں سے دودھ پینے کی رغبت دلاتی ہے۔ یہی قوت مرغی کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی چگنے کی ترکیب دیتی ہے۔ یہی قوت آبی جانور اور بطخ کے بچوں کو پانی میں تیرنے کا فن سکھاتی ہے۔ یہی قوت ریشم پیدا کرنے والے کیڑے کو شہوت کے پتوں سے ریشم پیدا کرنے کا شعور دیتی ہے۔ یہی قوت بچپن میں بچوں کے اندر شعور پیدا کرتی ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ مزاج کی 9 اقسام ہیں۔ ایک مزاج معتدل ہے، باقی 8 غیر معتدل ہیں۔ 4 مفرد ہیں: حرارت، برودت، رطوبت،
اور یبوست 4 مرکب ہیں جو ان مفرد مزاجوں سے مل کر بنتے ہیں۔ یعنی وہ جالینوس کا کہنا ہے کہ 4 مزاج جو ہیں وہ مفرد ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ان میں ایک حرارت ہے، دوسری برودت ہے، تیسری رطوبت ہے اور یبوست ہے۔ 4 مزاجوں کے خواص: ذائقہ، قوت حرکت اس کا مسکن کس جگہ ہے؟ صفرا اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ قوت حرکت میں آگ کی مثل ہے، اس کا مسکن پتا ہے۔ یہ جگر کے نیچے والے حصے میں داہنی طرف چپکا ہوتا ہے۔ اس صفرا کی وجہ سے بدن کی رطوبت میں گرمی، ہلکا پن، چستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ معدے اور جگر کو گرم کرتا ہے، غذا کو پکانے میں جگر اور معدے کی مدد کرتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے۔ خون ذائقہ اس کا میٹھا ہے، قوت میں ہوا کی طرح ہے، حرکت معتدل ہے، مسکن اس کا جگر ہے۔ یہ جسم میں ہر جگہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرحت اور سرور، نشوونما، حسن و جمال، خوبصورتی ہوتی ہے۔ خون کی طبعی کیفیت یہ ہے کہ وہ قوام میں پتلا یا گاڑھا نہ ہو، درمیانی ہو، یعنی زیادہ نہ گاڑھا ہو نہ پتلا ہو، وہ درمیانی ہو۔ رنگ مہندی کے رنگ کی مثل ہو، اگر خون کا رنگ سیاہی مائل یا نیلا یا سفید مائل ہوا تو وہ خون فاسد ہے، خون صالح نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ اس طرح کا ہے تو وہ فاسد ہے، وہ صالح نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ تو بلغم کا مزاج جو ہے قوت حرکت پانی کی مثل ہے، مسکن سینہ ہے، اس کی کثرت سے بدن کمزور سست ہو جاتا ہے۔ بلغم معدہ اور حنجرے کو مرطوب کرتا ہے۔ ذائقے 4 ہوتے ہیں، میٹھا، کھٹا، زجاجی، نمکین ہوتا ہے۔ آگے چل کر وہ بیان کرتے ہیں سودا جو مزاج ہے اس کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ سودا قوت حرکت مٹی کی مثل ہے، ذائقہ کھٹا ہے، مسکن تحال ہے، جسم کے بائیں جانب ہے، یہ تفکرات، خیالات فاسدہ کینہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بریگ رگوں سے گزر کر معدے میں جا کر بھوک بڑھاتا ہے۔ صفرا کا قیام جسم کے داہنی طرف ہونے کی یہ وجہ ہے کہ داہنی سمت افضل و اشرف، گرم تر اور زیادہ کامل و مکمل ہے۔ جیسے ہی دنیا کی داہنی جانب بائیں کے مقابلے میں زیادہ گرم ہے، داہنی طرف جنوبی ہوا کا گزر ہے، بائیں طرف شمالی ہوائیں چلتی ہیں۔ صفرا کا مقام اگر بلائی حصے میں ہوتا ہے جیسا کہ آگ کا کرہ سب سے اوپر ہے تو اس سے یہ نقصان ہوتا کہ دماغ خشک ہوتا، حرکت اور حواس بیکار ہو جاتے، دماغ میں سختی خشکی پیدا ہو جاتی، نیند نہ آتی، ہر وقت وسوسے اور بھول کی عادت پیدا ہوتی۔ اگر کسی وقت صفرا دماغ کی طرف صعود کر جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ حکمہ قدیم کی گہری فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ معدے کی جب انسان غذا لیتا ہے تو اس کی حالت مزاج میں کیا ہوتی ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں مختصر سا عرض کر دیا ہے جالینوس کی تحریر، اور انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو جو حفظان صحت پر اور امراض کے دفع کے لیے ہیں، حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔